الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه۔ اس آیت کے متعلق، اس آیت کی برکات کے متعلق ہم بیان کر چکے ہیں، اس کی تفسیر، تشریح، توضیح بھی بیان کر چکے ہیں۔ بعض اہل علم وہ ان آیات کو بطور وظیفہ کے پڑھتے ہیں، یعنی ان آیات کی ایک تعداد مقرر کر لیتے ہیں اور اس مقررہ تعداد کے مطابق پڑھ کے وہ رزق کے معاملات میں اور دیگر معاملات میں قرآن مجید فرقان حمید کی برکتوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ یقیناً یہ لوگوں کے مجربات ہیں اور قرآن کی آیات کا ورد کرنے سے، قرآن کے الفاظ کو بار بار پڑھنے سے ہم یہ یقین کامل رکھتے ہیں کہ یقیناً برکتیں ملتی ہیں، انسان کو اس کے اہداف ملتے ہیں، منزلیں حاصل ہوتی ہیں، اور جن نتائج کو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نتائج حاصل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ مد نظر رکھنا چاہیے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا اصل مقصد ان معاملات پر عمل کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی ڈیمانڈ ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی ڈیمانڈ ان آیات میں یہ بیان ہوئی کہ خدا کا تقوی اختیار کیا جائے، خدا خوفی کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جائے، ہر حرام کو چھوڑ دے، ہر مشتبہ چیز کو چھوڑ دے، ہر نافرمانی کے کام کو چھوڑ دے اور ہر اس چیز پر عمل کرے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، تاکہ تقوی کا مفہوم متحقق ہو سکے۔ جب تقوی کا یہ مفہوم ثابت ہو جائے گا اور انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، خدا خوفی پیدا ہو جائے گی، اور اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ اور گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، یہ اللہ اور رسول کی ڈیمانڈ ہے، تو پھر اس کو وہ برکتیں بھی حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور وہ برکتیں یہ ہوگی یجعل لہ مخرجا، اللہ تبارک و تعالی مصائب اور پریشانیوں سے اسے نجات عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہ مصائب اور پریشانیاں دنیا کی ہوں، جب انسان تقوی اختیار کر لے گا تو دنیا کی پریشانیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دور کرے گا، آخرت کی پریشانیاں بھی دور کرے گا۔ نہ دنیا میں اس کے لیے کوئی مشکل ہوگی، نہ آخرت میں مشکل ہوگی، بلکہ دنیا میں بھی وہ یجعل لہ مخرجا کے مظاہرے دیکھے گا، برکتیں دیکھے گا، اور آخرت میں بھی یجعل لہ مخرجا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے خلاصی کے راستے بنا دے گا، اس کی برکتیں دیکھے گا کہ دنیا میں بھی اس کے کام بگڑے ہوئے سنور جائیں گے اور آخرت کی منازل بھی اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اور وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں رزق ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا جہاں اس کو وہم و گمان بھی نہیں جائے گا۔ اگر یرزق کا معنی یہ لیا جائے کہ وہ چیزیں جو انسان کے لیے مقدر ہیں، جو انسان کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، چاہے پھر وہ مالی چیزیں ہوں، رزق ہو، یا دنیا کی کوئی اور چیز ہو، یعنی صحت ہو، یا کوئی کسی نعمت کا حصول ہو، یا علم کا حصول ہو، یا کامیابی کا حصول ہو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو چیزیں مقدر کر رکھی ہیں، جب انسان تقوی کے راستے پہ چلتا ہے اور پورے طریقے سے تقوی کے پوائنٹ پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نصیب اور اس کا مقدر جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے، بغیر پریشانیوں کے، بغیر دوڑ دھوپ کے اور بغیر شدید مشقت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری چیزیں اس کو عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ اور ایسی ایسی جگہوں سے یہ چیزیں اس کے پاس پہنچتی ہیں جہاں تک اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہی بات
اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے پیارے پیغمبر سید العالمین حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کے تفکرات اور ہجوم اور پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے، اسے قبر کی تنگیوں سے اور مشکلات سے نجات عطا فرمائے گا، اسے موت کی سختیوں سے نجات عطا فرمائے گا اور اسے حشر کی سختیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ساری باتیں بڑی آسان ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم تک پہنچ کر رہتا ہے، یعنی اپنے حکم کو پورا کر کے رہتا ہے، نافذ کر کے رہتا ہے۔ اللہ کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا، ٹال نہیں سکتا، اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اور پھر فرمایا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک میعاد مقرر کر دی ہے، ایک ٹائم مقرر کر دیا ہے۔ یعنی خدا خوفی کرنے والے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے، یہ تقوی اختیار کرنے والے، تجھے اللہ تعالیٰ ضرور خلاصی عطا فرمائے گا، نجات عطا فرمائے گا، تجھے ہر چیز ملے گی، وہاں سے ملے گی جہاں تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی قدرت میں شک نہ کر، لیکن ہاں اس چیز کے ملنے میں ایک ٹائم ہو سکتا ہے، دیر ہو سکتی ہے، سال لگ سکتے ہیں، کئی سال لگ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ چیز دنیا میں مل جائے، اور اگر دنیا میں نہ ملے تو ہو سکتا ہے اللہ نے وہ چیز تیرے لیے جو تو دنیا میں چاہتا ہے آخرت کے لیے نیکیوں کی شکل میں ذخیرہ کر رکھی ہو۔ اس لیے تجھے اپنا کام کرنا چاہیے کہ تقوی کے راستے پہ کھڑا ہو جا، خدا خوفی کے مقام پہ کھڑا ہو جا، اللہ اپنا کام کرے گا کہ تیرے لیے نجات کے راستے بھی بنائے گا، تجھے جو ہے وہ بے وہم و گمان ہر چیز، ہر نصیب تجھے عطا فرمائے گا۔ ہاں اس کا ایک ٹائم ہے، اس کی ایک میعاد ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس ٹائم اور میعاد کا انتظار کرنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اور جلد بازی سے ویسے بھی حدیث پاک میں منع کیا گیا اور اسے ایک شیطانی خصلت اور شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس آیت پاک پر عمل کرنے کی، اس آیت پاک کا مفہوم سمجھنے کی اور اس آیت پاک پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ نے دنیا اور آخرت کی جو برکتیں رکھی ہیں وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔